إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آج 1442 ہجری کے محرم الحرام کی 3 تاریخ اور سن 2020 کے اگست کی 23 تاریخ اتوار کے دن اسلام آباد میں مردوں اور عورتوں کے لیے درس کا پروگرام رکھا گیا ہے. کیونکہ یہ درس مردوں اور عورتوں کے لیے ہے اور اس میں نصیحت بھی دونوں کے ہی لیے ہونی چاہیے. تو رب کائنات نے مردوں اور عورتوں سے ہی مخاطب ہوتے ہوئے سورہ نحل کی آیت نمبر 97 میں ارشاد فرمایا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. فرمایا من عمل صالحا، جن لوگوں نے بھی عمل صالح کیے، من ذکر و انثی، پھر وہ چاہے مرد ہوں یا عورتیں، عمل صالح کرنے والے مرد ہوں یا عورتیں ہوں، اللہ رب العزت نے دونوں کا ذکر کر کے فرمایا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، پھر وہ مومن ہے، وہ ایمان والے ہیں. اگر ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرتے ہیں تو وہ ایمان والے مومن ہیں، مرد عورتیں سب. فلا نحیینہ حیاتا طیبۃ، اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جو دنیا کی زندگی ہے وہ بھی اللہ پاکیزہ بنا دیتا ہے، طیب بنا دیتا ہے. اور وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اجرہم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ ان مردوں نے اور عورتوں نے جو عمل اچھے کیے تھے، صالح عمل کیے تھے، ان کے بدلے میں اللہ رب العزت ان دونوں کو، مردوں عورتوں کو جو ہے احسن اجر، خوبصورت اجر، بہترین اجر عطا فرمائے گا ان اعمال کے بدلے میں جو انہوں نے کیے. تو سورہ حامیم مومن میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 39 اور 40 میں یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع، اے قوم، موسیٰ علیہ السلام تبلیغ کر رہے ہیں، یہ سب کے لیے ہے قرآن مجید. اے قوم، یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ ایک بس متاع ہے، دنیا کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے.
اصل زندگی تو آخرت کی ہے. یہ دنیا کی زندگی صحیح مسلم میں حدیث مبارکہ ہے. اس کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمائی، کوئی شخص سمندر میں اپنی انگلی ڈبو کر باہر نکال لے، سمندر میں اپنی انگلی ڈبو کر باہر نکال لے، وہ جو انگلی کو پانی لگا ہے یہ ہے تمہاری دنیا کی زندگی، یا دنیا کی زندگی کے فائدے سمندر کے مقابلے میں اس پانی کے مثل ہے تمہاری انگلی کو لگا. اب ہماری کوشش کیا ہوتی ہے کہ انگلی والے پانی کی ہم حفاظت کرتے ہیں جو انگلی کو لگا ہوا ہے. بھئی انگلی تو سوکھنا ہی ہے، انگلی پر جو پانی لگا ہے وہ 1 منٹ میں سوکھے گا، ہم تھوڑی حفاظت کر رہے ہیں 2 منٹ میں سوکھ جائے گا، وہ سوکھے گا ہی. یعنی موت تو آنی ہی ہے، وہ موت اس پانی کے مثل ہے. اور باقی جو آخرت کی زندگی ہے وہ ہے سمندر. سمندر کبھی سوکھتا نہیں ہے، کسی نے سوکھا ہوا دیکھا نہیں ہے. تو معلوم ہوا کہ آخرت کی زندگی سمندر کے مثل ہے، نہ ختم ہونے والی ہے. دنیا کی جو چیزیں ہیں وہ متاع اپنی ضرورت کو جو ہے پورا کرنے کے لیے انگلی کے پانی کے مثل ہیں. اور جو جنت میں اللہ رب العزت نے ایمان والے مرد اور عورتوں کے لیے جو نعمتیں رکھی ہیں جنت میں تو وہ سمندر کے مثل ہے. تو پھر ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ انسان تو بڑا لالچی ہے، لیکن یہاں پر لالچ کیوں نہیں کرتا؟ اپنے انگلی کے پانی کو بچانے کی تو کوشش کرتا رہتا ہے، سمندر کو حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتا؟ یہ لالچ ہونا چاہیے. تو فرمایا متاع جو ہے حیات دنیا متاع، یہ دنیا کی زندگی متاع ہے. وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اور آخرت کی جو زندگی ہے وہ دار القرار، اطمینان والی، سکون والی، راحت والی. وہاں کوئی غم نہیں ہوگا، وہاں تکلیف نہیں ہوگی، وہاں پریشانی نہیں ہوگی، وہاں کوئی کمانے کی فکر نہیں ہوگی. کیسی زندگی ہوگی وہ جس کو ہم بلائے بیٹھے ہیں. وہاں پر ہر مرد ہو یا عورت اس کی عمر ایسی ہوگی جیسے دنیا میں 30 سال کا ہوتا ہے. جوانی کا کوئی جوانی ہوتی ہے 30 سال کی. اور وہاں پر وہ جنت جہاں پر قرار ملے گا ان مردوں عورتوں کو جو ایمان عمل صالح کرنے والی ہوں گی. تو فرمایا اللہ اکبر، ہر شخص اللہ تعالیٰ سے وہاں پر ایمان والا ملاقات کرے گا اپنے اپنے اعمال کے مطابق. کوئی تو روزانہ اللہ سے ملاقات کرے گا، اللہ کا دیدار کرے گا، انبیاء علیہ السلام نے بڑے. کوئی ایسا ہوگا جس کے ان سے عمل کم ہوں گے، ایک دن چھوڑ کے اللہ سے ملاقات کرے گا. کسی کے اس سے بھی کم ہوں گے، تیسرے دن، چوتھے دن، حتیٰ کہ 8ویں دن تو ہر ایمان والا جو معمولی سا ایمان والا بھی ہوگا وہ اللہ کا دیدار کرے گا، اللہ سے ملاقات کرے گا. یہ وہ زندگی ہے جب اللہ سے ملاقات کرنے کے بعد واپس اپنی بیویوں کے پاس آئے گا تو بیویاں کہیں گی اللہ کی قسم جب آپ گئے تھے تو اتنے حسین نہیں تھے، جب واپس آئے ہو اتنا حسن آ جائے آپ کے. یعنی ہر ملاقات کے بعد حسن بڑھتا جائے گا، مرد ہو یا عورت. اور دنیا میں حسن کم ہوتا جاتا ہے، جنت میں حسن بڑھتا جائے گا. اسی طرح پھر مرد کہیں گے اپنی بیویوں سے، وہ بھی قسم کھائیں گے اللہ کی قسم جب ہم آپ کو چھوڑ کر گئے تھے تو آپ پر اتنا حسن نہیں تھا، جب اتنا حسن بڑھ گیا. دونوں میں حسن بڑھتا رہے گا. یہ مرد اور عورت کی فطری چیز ہے کہ جتنا حسن زیادہ ہوتا ہے اتنی ایک دوسرے سے محبت بھی زیادہ ہوتی ہے. تو جنت میں ہر ملاقات کے بعد حسن بڑھتا جائے گا، ایک کی محبت بھی بڑھتی جائے گی. یہ وہ زندگی ہے. اور آگے فرمایا من عمل سیئۃ، جس نے برے اعمال کیے، نافرمانیاں کی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں، اپنی مرضی سے کام کیے، گناہ کے کام اسے کہتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف عمل ہو. فلا فرمایا یجزا الا مثلھا،
پھر اس کو اس کے مثل بدلہ دیا جائے گا، ان کو عذاب دیا جائے گا، سزا دی جائے گی جہنم کی صورت میں۔ وہ جہنم ایسی ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالی نے جب جہنم کو بنایا اس میں آگ جلائی، اتنی آگ جلائی کہ وہ جہنم کا اندر جو ہے اس کا رنگ جو ہے وہ سرخ ہو گیا، لال رنگ۔ اس کی مثال آپ ایسے سمجھ لیں جیسے ہم لوہا آگ میں تپاتے ہیں، پہلے اس کا رنگ لال ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اور اس میں جو ہے آگ جلائی، اس کا رنگ جو ہے سیاہ کوئلے کی طرح ہو گیا، سفید ہو گیا، اور پھر آگ جلائی، پھر وہ سیاہ ہو گیا۔ اور پھر جہنم نے اپنے رب سے دعا کی، یا اللہ مجھ میں اتنی گرمی ہو گئی ہے کہ میری ایک دیوار دوسری دیوار کو گرمی کی وجہ سے کھانا شروع کر دیا ہے، یا اللہ ہمیں سانس کی توفیق دے کہ میں جو ہے سانس لے لیا کروں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ جہنم کی دعا قبول فرمائی اور پھر سال میں 2 سانس لینے کی اجازت دی۔ اب جہنم 6 مہینے اندر سانس لیتی ہے، 6 مہینے بعد جب جہنم سانس باہر لیتی ہے، اس کی جہنم کی بھاپ جو ہے اس کی وجہ سے زمین پر گرمی ہوتی ہے جو ہمیں برداشت نہیں ہوتی، اور وہ خود کیا ہوگی جس کے اندر جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نافرمانیاں کرنے والے کو ڈالا جائے گا تو اس میں کیسے وہ رہے گا؟ اور جب وہ جہنم سانس اندر لیتی ہے تو ہمارے ہاں سردی ہو جاتی ہے۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے، اور فرمایا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ، اور فرمایا جن مرد ہو یا عورتیں جن لوگوں نے عمل صالح کیے، اللہ دونوں کا ذکر فرما رہے ہیں، صرف مردوں کا نہیں، فرمایا مرد ہو یا عورتیں، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، یہاں پر بھی ان کے لیے فرمایا گیا یہ ایمان والے پکے مومن ہیں، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، یہ ہے جنت میں داخل ہونے والے، وہ جو جنت کی آپ کو پہلے بتایا میں نے، جو ایمان لانے کے بعد عمل صالح کریں گے، وہ مرد ہو یا عورت، وہ اس جنت میں جائیں گے، اور یرزقون فیہا بغیر حساب، اور اس میں بغیر حساب کے ان کو رزق دیا جائے گا۔ جہاں دنیا میں سوچتے ہیں اتنا حساب کتاب کرتے ہیں، مہینہ گزارنا ہے، سال گزارنا ہے، وہاں کوئی حساب نہیں، کسی چیز میں کوئی کمی نہیں ہوگی، جس چیز کے لیے آپ کا دل چاہے گا وہ آپ کو ملے گی۔ آخری جو کم سے کم درجے والا ہوگا جنتی، اس سے بھی اللہ تعالیٰ پوچھے گا کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ کہے گا یا اللہ مجھے تو ہر چیز مل رہی، کم سے کم درجے والا، اس کی کوئی خواہش باقی نہیں رہے گی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے پاس ایک چیز ہے، صحیح بخاری میں ایک چیز ہے جو میرے پاس ابھی تمہارے لیے ہے۔ وہ حیران ہو جائیں گے کہ اور کون سی ایسی اللہ کی نعمت چیز ہے جو ابھی ہمیں نہیں ملی؟ اس کا مطلب سب چیزیں وہ ان کی تمنا خواہش پوری ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہ چیز ہے میری رضا، میں آج کے بعد تم پر کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ دنیا میں اللہ ناراض بھی ہو جاتا ہے، عذاب بھیج دیتا ہے، اب جیسے یہ بیماری آ گئی کورونا، یہ اللہ کا عذاب ہی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے معمولی سا جراثیم بھیجا، پوری زمین کے لوگ پریشان ہیں، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہاں پر میں کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ تو اسی لیے سورہ تحریم آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ اب ایمان والے کون ہیں؟ مرد اور عورتیں دونوں۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اپنے آپ کو بھی، اپنے نفسوں کو بھی، اپنی جانوں کو بھی اور اپنی اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودھا الناس والحجارہ، اور وہ جو جس کا ایندھن، یہاں آگ جلاتے ہیں لکڑیاں لگاتے ہیں نا، جو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، وہاں پر انسانوں اور پتھروں سے آگ جلے گی، اتنی سخت ہے۔ تو اس جہنم سے بچو، اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنی اہل و عیال کو بھی بچاؤ۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اور وہاں پر یعصون اللہ ما امرہم، وہاں پر اللہ تعالیٰ کے ایسے ملائک ہیں مرنے کے بعد جو بڑے سخت ہیں، جہنم کے ملائک، ان کے دل میں نرمی نہیں آئے گی تمہارے لیے،
ان کے دل میں تمہارے لیے کوئی رحم نہیں آئے گا کہ یہ جل رہے ہیں جہنم میں ان کو نکال دیں. اتنے وہ سخت مزاج کے اللہ نے ملائک بنائے ہیں جہنم کے فرشتے, اور وہ لا یعصون اللہ, وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. یعنی جو اللہ نے ان کو حکم دیا ہے وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ, جو اللہ نے ان کو حکم دیتا ہے وہ کر گزرتے ہیں. وہ پھر نہیں دیکھتے کہ اس پہ کیا ہے, یہ تکلیف میں ہے یا رحم کرنا, نہیں نہیں نہیں. اب جو اللہ کا حکم ہوتا ہے اس پہ وہ عمل کر گزرتے ہیں. تو وہ ایسی جہنم کی جگہ ہے, اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. سورہ تحریم آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی مثال دی, کافروں کی اور ایمان والوں کی. یہاں فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح, کافروں کو, کافر عورتیں یا مرد, اور یہاں خصوصاً عورتوں کو نصیحت ہے, تو جو انکار کرنے والے ہیں ان کی اللہ تعالیٰ کی مثال بیان فرما رہا ہے کافر لوگوں کی. وہ مثال کون سی تھی؟ کہتے نوح علیہ السلام کی بیوی اور وامرأۃ لوط, اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی اللہ مثال دے رہا ہے کافر لوگوں کو کہ اس مثال سے سمجھ جاؤ فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا, کہ ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا. کس نے؟ نوح علیہ السلام کی بیوی کو. نوح علیہ السلام کا نبی تھے, اس کے نبی ہونے نے ان کو فائدہ نہیں پہنچایا جب اس نے جو ہے عمل صالح نہیں کی. یعنی اگر عورت عمل صالح نہیں کرتی تو اس کا شوہر چاہے نبی کیوں نہ ہو اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گا. اور جیسے لوط علیہ السلام کی بیوی کو لوط علیہ السلام کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے. فرمایا اور یہ عورتیں وکیلت النار مع الداخلین, یہ عورتیں جہنم میں داخل کی گئی, حالانکہ کہ شوہر نبی ہے. تو آج کل ہم کون سے بات کی مولی ہیں؟ یہ نبیوں کی بیویاں عمل صالح نہ کرنے کی وجہ سے, ان نبیوں کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے یہ جہنم کا ایندھن بن رہی ہے عورتیں. تو اور دوسری مثال فرمائی وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون, اور دوسری مثال ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمائی. ایک تو فرعون کی بیوی, فرعون کتنا ظالم تھا, اور جب اس کی بیوی حضرت آسیہ ایمان لے آئی تو اس کے اوپر اتنے ظلم ڈھائے, اس نے سب ظلم برداشت کیے شوہر کے. شوہر کافر ہے, کافروں کا سردار ہے, بہت بڑا کافر ہے, لیکن بیوی نے سب ظلم برداشت کیے, لیکن اللہ کے اور اس کے نبی کے خلاف اپنے شوہر کی بات کو نہیں مانی. ورنہ کہتی میں بادشاہ کی بیوی ہوں, کیا جانے تھی کیا میں عشرت کی زندگی عیش کی گزار رہی ہوں. لیکن نہیں, جس کے اندر ایمان داخل ہو جاتا ہے وہ عورت بھی حضرت آسیہ کی طرح چاہے فرعون کی بیوی ہی کیوں نہ ہو وہ ایمان سے نہیں بدلتی. فرعون کے اوپر طاقت, اس کو کوئی روکنے والا نہیں اس وقت کا, وہ اپنی بیوی پر ظلم ڈھا رہا ہے, لیکن بیوی ایمان سے نہیں پھرتی. وہ کہتی میرا رب تو اللہ ہے. آخر اس کی بیوی کو اتنی تکلیفیں پہنچائی گئی, جب وہ تکلیفیں اس سے برداشت سے باہر ہو گئی تو اللہ نے فرمایا اذ قالت رب ابنی, اے میرے رب ابنی لی عند بیت فی الجنہ. آخر وہ حضرت آسیہ اپنے رب سے پھر دعا کر, یا اللہ اب میں برداشت نہیں ہوتا, یا اللہ مجھے میرے لیے جنت میں گھر بنا دے جس کا تو نے وعدہ کیا ہے, وہ نجینی من فرعون وعملہ. یا اللہ یہ ظالم فرعون مجھ پہ بہت ظلم کر رہا ہے, بہت زیادتیاں کر رہا ہے, مجھے تکلیفیں پہنچا رہا ہے. یا اللہ تو مجھے اس کے ظلم سے اور اس سے تو نجات دے اور مجھے جنت میں میرا گھر بنا دے. یہ ہے بیویاں. بعض بیویاں جی میرا شوہر کیوں کہتا ہے, شوہر ان بیویوں کو جن کے شوہر غلط ہیں اس فرعون کی بیوی سے سبق سیکھنا چاہیے, اس سے بڑے تو ظالم نہیں ہو سکتے. تو اللہ اس کے رسول کی نافرمانیاں نہ کریں. اور فرمایا وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ, یعنی وہ ظالم قوم جس کو ظلم کرتی تھی. سمجھ قرآن
یہ سے ظاہر ہوا. اور دوسری وہ مثال دی وہ مریم ابنت عمران التی احسنت فرجها. وہ عمران مریم بن عمران یہ قصہ سنا ہی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں. تو انہوں نے دیکھو اپنی عزت کی حفاظت بھی کی، اپنی عزت کی حفاظت کی، اور جب حفاظت کی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی روح اس میں ڈالی. فنفخنا فیہ من روحنا، اللہ فرماتا ہے میں نے اپنی روح اس کے ڈالی. اور وہ عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی کیسے مدد کی. قوم کے لوگ پوچھتے ہیں یہ کہاں سے آ گیا، ظاہر وہ تو کہیں گے یہ ناجائز بچہ ہے. تو اپنے بیٹے سے کہا کہ دودھ پیتے بچے سے. عیسیٰ علیہ السلام نے چند دن کا تھے اس وقت ان کو تصدیق کرتی کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں. تو اللہ تعالیٰ ایسی عورتوں کی ایسے بچوں سے تصدیق کروا دیتا ہے. تو ان سے یہ سبق لینا چاہیے. اور صحابہ کرام میں بھی عورتیں تھیں، صحابہ کرام میں بھی عورتیں تھیں. صحیح مسلم میں ہے حدیث نمبر 6322 6322 عن انس، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، قال کہتے ہیں مات ابن لابی طلحہ من ام سلیم، ابو طلحہ کا بیٹا فوت ہو گیا. مات فوت ہو گیا کس کا؟ ابن ابی طلحہ کا بیٹا، ابو طلحہ کا بیٹا فوت ہو گیا. پر ابو طلحہ کا بیٹا کس بیوی کا؟ یہاں پر نام ہے بن ام سلیم. حضرت ام سلیم جو ان کے نکاح میں تھی، یہ حضرت ام سلیم جو پہلے کا شوہر فوت ہو گیا تھا، حضرت انس جو پہلے شوہر کے بیٹے ہیں ان کے، پھر ان کے بعد ابھی طلحہ سے ان کی شادی ہو گئی تھی، ان میں سے بیٹا ہوا تھا وہ فوت ہو گیا. فقالت لأهلها، پھر ام سلیم نے اپنے گھر والوں سے کہا لا تحدثوا ابا طلحہ بابنہ، ابو اپنے گھر والوں سے کہا یہ جو میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے میرے شوہر کو کوئی نہ بتائے جب تک میں نہ بتاؤں. یہ عورتوں کو بہادری کا سبق سیکھنا ہے ام سلیم رضی اللہ عنہا سے. حتی اکون انا محدثہ، جب تک میں بیان نہ کروں، میں ابو طلحہ کو نہ بتاؤں، اس وقت تک کسی نے میرے بیٹے کی وفات کا ذکر میرے شوہر سے نہیں کرنا. کیونکہ شوہر باہر گئے ہوئے تھے کسی کام سے، ان کو شام کو رات کو واپس آنا تھا، دن کو یا صبح کو فوت ہو گئے، انہوں نے ایک طرف رکھ دیا میت. قال فجاء، کہتے ہیں کہ جب ابو طلحہ پہنچے گھر، فقربت الیہ عشاء فاکل وشرب، ان کے لیے کھانا وغیرہ تیار کیا. ان کو کوئی محسوس ہونے نہیں دیا کہ ہمارا بچہ فوت ہو گیا. ان کے لیے کھانا تیار کیا، ان کو کھانا کھلایا پلایا. ابو طلحہ نے اکل وشرب، کھانا کھایا پیا، سیر ہو گئے. قال ثم، اور کھانا کھلانے کے بعد فرمایا تصنعت له احسن ما كان تصنع قبل ذلك. پھر ام سلیم رضی اللہ عنہا کا بیٹا مرا ہوا لاش پڑی ہے، شوہر کو کھانا پکا کر کھلایا ہے، اور پھر اتنا پلاؤ سگار کیا، اپنا اتنا پلاؤ سگار کیا کہ اس سے پہلے کبھی نہیں کیا. فوقع بها فلما رأت انه قد شبع واصاب منها، پھر وہ انہوں نے کھایا پیا اور حتیٰ کہ رات کو ہم بستری بھی کی. بڑی بات ہو گئی. یہ عورتوں کے لیے نصیحت ہے. وہ بھی عورت تھی، ان کا صبر دیکھو، ان کا عمل دیکھو. یہ صبر پر انہوں نے عمل کر کے دکھایا. پھر وہ ام سلیم رضی اللہ عنہا قالت یا ابا طلحہ، اب سمجھانے کا انداز دیکھو، اپنے شوہر کو سمجھانے کا. آج تو ہماری عورتیں مردوں کے مقابلے میں تو عورتیں زیادہ خراب کرتی ہیں مردوں کو، جب کبھی کا موقع آ جائے صبر نہیں کرتی. تو یہ سبق ہے ان عورتوں کے لیے. ابو طلحہ سے کہنے لگی ارأیت لو ان قوما اعاروا
عاریتہم اہل بیت فطلبوا عاریتہم فلہم ان یمنعوہم. کہتے ہیں ابو طلحہ یہ سب کام کر گزرے، ایک بات تو بتاؤ کہ اگر کوئی چیز ادھاری کسی کو دے دے، اس نے جسے ادھاری دی ہے اس نے اپنا کام کیا، عاریت دے دی کوئی چیز، اب اس کے بعد وہ جس سے چیز دی تھی وہ اس سے مانگنے آ جائے واپس، اور وہ چیز اس کو دے دینی چاہیے یا کوئی نہیں دینی چاہیے؟ دیکھیں سمجھانے کا انداز. بعد ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا لا، پہلے کیوں منع کریں، ہم دے دینی چاہیے اس چیز، اسی مہربانی جتنا وقت اس نے ہمیں ہمارے پاس ہی، باقی اس نے واپس مانگ رہا ہے دے دو اس کو. اچھا قالت، پھر کہتی ہے یہ کہنے کے بعد اپنے شوہر کو سمجھانے کے بعد کہتی ہے فاحتسب ابنک، یہ آپ کا بیٹا ہے، اس کی لاش پر یہ فوت ہو گیا. اللہ اللہ، اندازہ دیکھیں یہ عورتوں کو نصیحت ہے. قال فغضب فقال تركتني حتى لتقت ثم اخبرتني بابني، کہ تم نے مجھے سب کام کروا دیے، غصے میں آ گئے، سب خوشی کے کام کروا دیے اور مجھ سے کھانا پینا سب کچھ اور ہم پتری سب کچھ خوشی کے کام آپ سے کروا کے پھر بتا رہی ہو آپ کا بیٹا بہت ہو گیا ہے. ناراض ہوئے تو پھر وہ حتی اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو طلحہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ظاہر فجر کے ٹائم ملے ہوئے، نماز میں آتے تھے نماز فجر میں. فأخبرہ بما کان، جو کچھ رات کو ہوا تو سب قصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنایا. ابو طلحہ نے، اللہ کے نبی میری بیوی نے ام سلیم نے سب کچھ مجھ سے یہ کروا دیا. اگر یہ کام غلط ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے نا ام سلیم پر، لیکن کیا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا بارک اللہ لکما فی غابر لیلتکما، اس رات میں جو تم نے کیا اللہ آپ کو برکت دے. اللہ کے نبی نے دعا فرمائی ان کے لیے، یہ ایسا صبر کرنے والی عورت کے لیے اللہ کے نبی کی دعا ہے. کوئی آج ایسی عورت جو ایسا صبر کرے، ایسا صبر کرے گی تو اللہ کے نبی کی دعا اس کے لیے ہے. قال فحملت، پھر فرمایا کہ اسی رات ام سلیم کو حمل ٹھہر گیا. تو میں صحیح بخاری میں ہے، یہاں تک صحیح مسلم ہے، صحیح بخاری میں حدیث نمبر 5470 میں ہے کہ ٹھیک وقت کے بعد ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں بیٹا پیدا ہوا. دیکھو اللہ نے اسی بات کو اور بیٹا دے دیا، یہ آزمائش تھی. بیٹا جو پیدا ہوا تو ام سلیم رضی اللہ عنہا اپنے بیٹے انس رضی اللہ عنہ سے کہنے لگی اے بیٹے میں اس کو اس وقت تک دودھ نہیں پلاؤں گی جب تک پہلے تو اللہ کے نبی کی خدمت میں لے جاؤ بچے. تو وہ بچے کو اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو جھولی میں لیا اور کھجور منہ میں چبا کر اپنا لعاب دہن جب اس میں مکس ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجور اس بچے کے منہ میں ڈالی. بچے نے تو کھانا ہی تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ انصار کے جو بچے ہیں یہ کھجوروں کے کتنے مطلب جیسے مذاق الفاظ کہتے ہیں. تو فرمایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بھی اس کا خود رکھا عبداللہ. تو یہ ہے عورتوں کی مثال. ایک اور سن لیں، صحیح بخاری میں ہے، یہ عورتوں کے لیے نصیحت ہے. صحیح بخاری میں ہے حدیث نمبر 4879 یعنی 4889. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں مہمان آیا کوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں پیغام بھیجا مہمان کے لیے کچھ ہے، تو گھر سے جواب آیا گھر میں پانی کے سوا کچھ نہیں. دوسرے گھر سے بھی یہی جواب آیا، تیسرے گھر سے بھی یہی جواب آیا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں.
9 گھروں سے یہی جواب آیا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت ہے دنیا کی، اور ہمارے گھروں میں تو سال سال کا طعام پڑا ہے، پھر بھی ہمیں فکر رہتی ہے۔ تو کیا ہوا؟ گھر میں کوئی نہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون اس مہمان کی مہمان نوازی کرے گا؟ یہ ابو طلحہ جو ام سلیم کے شوہر ہیں، انہوں نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی مہمان نوازی کروں گا، میں اس کو کھانا کھلاؤں گا۔ یہ ابو طلحہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، یہ انصار میں سب سے امیر ترین انسان تھے، سب سے امیر، سب سے قیمتی کھجوروں کے باغ ان کے پاس تھے۔ لیکن جب انہوں نے سورہ آل عمران کی آیت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون پڑھی کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک ایمان والا ایمان کی مٹھاس حاصل نہیں کر سکتا، نیکی حاصل نہیں کر سکتا جب تک اپنے پیاری میں پیاری چیز اللہ کے راستے میں قربان نہ کرے۔ تو جب یہ آیت پڑھی، ان کا باغ خیرھا ان کو سب سے زیادہ محبوب تھا۔ محبوب ہونے کی 2 وجہ ہیں، ایک تو یہ کہ وہ پورے مدینے میں سب سے اعلیٰ نسل کی کھجوروں کا باغ تھا، اور دوسرا محبوب اس لیے بھی تھا کہ یہ باغ مسجد نبوی کے سامنے تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں تشریف لے جایا کرتے تھے، وہاں آرام فرمایا کرتے تھے، اس لیے بھی ان کو زیادہ پیارا تھا۔ جب یہ آیت پڑھی تو فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کہ اللہ کے رسول میں نے یہ آیت پڑھی ہے، کوئی شخص نیکی اس وقت حاصل نہیں کر سکتا جب تک اپنی پیاری میں پیاری چیز اللہ کے راستے میں نہ دے۔ یہ مجھے سب سے پیارا یہ باغ ہے، اے اللہ کے نبی میں نے یہ اللہ کے راستے میں دیا۔ یہ وہ ابو طلحہ ہیں، لیکن اس وقت یہ حالت ہو گئی کہ سب کچھ اللہ کے دین کے لیے لٹا دیا۔ انہوں نے دین کے لیے لٹایا، یہ آخرت میں اپنا خزانہ جمع کر دیا۔ دنیا میں تو بتایا، یہ انہوں نے آخرت کا خزانہ اپنا تیار کر لیا۔ جب گھر آتے ہیں ام سلیم سے کہتے ہیں میں مہمان کی دعوت قبول کر کے آیا ہوں، تو گھر میں کچھ کھانے کو ہے مہمان کو کھلانے کے لیے؟ اور ام سلیم عورت ہوتے ہوئے ہماری عورتیں کیا کہتی، ہمارے گھر میں اپنے کھانے کے لیے نہیں ہے، ان کا تو 5 مہمان کو لے آیا۔ لیکن ام سلیم رضی اللہ عنہا، یہ وہی ام سلیم ہے، کہتی ہیں میرے سر کے تاج، گھر میں کھانا تو ہے لیکن اتنا ہے جو ہمارے بچے کھا لیں، ہمارے لیے بھی نہیں ہے۔ بڑی بات ہے۔ تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ایسے کرو، بچوں کو ایسے بس ٹال مٹول کر کے سلا دو، یہ کھانا بچا کے رکھو، ہم نے جو ہے مہمان کو کھلانا ہے کوئی آج ایسی مہمان نوازی کرنے والا؟ مجھے تو نظر نہیں آتا ایسی مہمان نوازی کرنے والا۔ آخر یہی ہوا، اور ام سلیم سے کہا کہ جب ہم مہمان کو کھانا کھلائیں گے نا، رات کا وقت تھا کہ جب دیا جل رہا ہوگا تو کیونکہ کھانا تو ایک آدمی کے لیے کافی ہے، اگر وہ مہمان کہے گا آپ ہی ہمارے ساتھ کھائیے، اگر ہم نے کھانا شروع کر دیا تو اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، تو کیا کرنا، دیا جو ہے جلانے کے بہانے اس کو بجھا دینا، سوار کے بہانے چل تو رہا ہوگا اس کو ٹھیک کرنے کے بہانے بجھا دینا، تاکہ اندھیرے میں ہم ایسی حرکات کریں جیسے وہ محسوس کریں گے یہ بھی ہمارے ساتھ کھا رہے ہیں لیکن کھائے مہمان۔ یہ ہے مہمان نوازی کی حد۔ تو آخر یہی ہوا، مہمان لے آئے، کھانا ان کے بچوں کو سلا دیا، کھانا ان کے سامنے رکھ دیا گیا۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتی ہیں اور اس دیے کو بجھا دیتی ہیں اور سارے کا سارا کھانا جو ہے اس مہمان کو کھلا دیا۔ اللہ، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوتی ہے صبح کے ٹائم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ حجر کی آیت نمبر 9 پڑھ رہے ہیں، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کون سے شخص ہیں؟ یہ ہیں وہ شخص جو اپنی ضرورت کو ایک طرف رکھ کے دوسروں کا خیال رکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے یہ آیتیں نازل کی، یہی فلاح پانے والے لوگ ہیں۔ تو انہوں نے یہ قربانی دی، اللہ اتنا خوش ہوئے کہ ان کی عظمت قرآن مجید بنا کر نازل کر دیا اور قیامت تک یہ آیتیں پڑھتے رہیں گے، ان کی یاد کو تازہ کرتے رہیں گے۔ یہ ہے اصل میں عورتوں کے لیے نصیحت، اور صحیح بخاری میں ہی ہے،
وہ عورتیں بہادر ہوتی تھی، بہادر. ہماری عورتیں ایک پٹاخہ سج جائے نہ کبھی بے ہوش ہونے جیسی ہو جاتی ہیں، لیکن ان کی کیا کیفیت تھی؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 3811 3811. جنگ احد میں ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈھال بن کر سامنے کھڑے ہوئے ہیں. یہ میاں بیوی دونوں، اور کہہ رہے اللہ کے رسول جو سامنے سے تیر آئے وہ میرے سینے میں لگے، آپ کو نقصان نہ پہنچے. آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر دشمن کا مقابلہ کر رہے ہیں، تیر اندازی کر رہے ہیں. اور ایک وقت ایسا ہوا آپ صلی اللہ اوپر سر اٹھا کر دیکھنے لگے. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول اوپر سر نہ اٹھائے، آپ کو کوئی نقصان نہ ہو، جو تیر آپ کو نہ لگ جائے. یہ ہے ایمان والے مرد. اور عورتیں کی بیوی، ان کی بیوی ام سلیم اور حضرت عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی محترمہ ام المومنین، یہ دونوں ان کو مجاہدین کو پانی پلا رہی ہیں، مشقیں لے جاتی ہیں، بھر بھر کے لاتی ہیں. ان جو پیاسے ہیں ان کو پانی پلاتی ہیں، پانی ختم ہوتا پھر جاتی ہیں. ان جنگ کے دوران ان کو پانی پلا رہی ہیں مشینوں میں بھر بھر کے. ہماری عورتیں جنگ کے دوران ایسا کام کر سکتی ہیں؟ تو ہماری عورتوں کو بھی صحابہ کرام کی عورتوں سے سبق سیکھنا چاہیے، ایمان والی عورتوں سے، صحابیات سے. ہمیں ایسا دلیر بہادر ہونا چاہیے. کبھی اگر یہ جہاد کا موقع مل جائے ہماری زندگی میں، اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کام دے دے، تو ہماری بیویاں ہماری شانہ بشانہ کھڑے ہو کر دشمن سے لڑیں. یہ ہمیں اسلام تعلیم دیتا ہے. جنگ میں کیوں گئی عورتیں؟ اس کا مطلب ہے عورتیں بھی جنگ میں مجاہدین کے ساتھ ان کی مدد کے لیے جاتی. صحیح مسلم نہیں ہے. ان کی بہادری ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عن انس، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے وہی فرما رہے ہیں ان ام سلیم اتخذت یوم حنین خنجرا. جو ہے حنین کی جنگ میں ام سلیم رضی اللہ عنہ اپنے ساتھ خنجر لے کر گئی. کیا دیکھو جذبہ عورتوں کا، خنجر ساتھ لے کر گئی ہیں اپنے جنگ میں. اور فقال ابو طلحہ نے دیکھا یہ تو خنجر صاحب کا ہی ہے. جب خنجر پر نظر پڑی فقال یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہذہ ام سلیم مع خنجر. یہ ام سلیم ہے، خنجر اپنے ساتھ خنجر لائی ہے. یہ ام سلیم اپنے ساتھ خنجر لائی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں ان کے شوہر. فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذا الخنجر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلیم سے پوچھا، اے ام سلیم یہ خنجر لانے کا مقصد کیا ہے؟ تو ساتھ خنجر لائی. ام سلیم کیا کہتی ہیں؟ قالت کہتی ہیں ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا، اتخذته ان ادنا مني احد من المشركين بقرت به بطنه. کہ میں اس لیے خنجر لائی ہوں، یہ مشرکین میں سے کوئی بھی شخص میرے سامنے آئے میں یہ خنجر کے پیٹ میں دے ماروں. جذبہ ایمانی یہ ہے. آج ہماری عورتیں ایسا مقابلہ کر سکتی ہیں؟ نہیں. یہ دیکھ کر فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضحک، یہ ام سلیم کا یہ جذبہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، ہنسنے لگے. تو یہ ہے وہ عورتیں جو مسلمین کی عورتیں تھی، جو آئندہ قیامت تک آنے والے مسلمین کی عورتوں کے لیے نمونہ ہے. تو ہماری عورتوں کو بھی ایسے ہی ہونا چاہیے. صحیح مسلم میں ہی ہے حدیث نمبر 6320 6320. جب ایسی عورتیں ہیں نا ان کو اجر بھی ایسا ہی ملتا ہے. ایسی عورتوں کو اجر بھی ایسا ہی ملتا ہے. عن انس، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، فرمایا دخلت الجنہ، جب میں جنت میں گیا، جب میں جنت میں گیا، فسمعت حشوة، تو
کہ کسی کے چلنے کی آہٹ، جیسے چلنے کی آواز ہوتی ہے نا، جیسے حضرت بلال کی ان کے پاؤں کی آواز بھی سنی ہوگی، کسی اور کے چلنے کی آواز سنی کہ یہاں پر کچھ چل رہا ہے، تو جب آواز سنی فقلت من ھذا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے فرشتوں سے پوچھا یہ کس کی آواز آ رہی ہے چلنے کی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قالو، فرشتوں نے کہا، فرشتوں نے جواب دیا هذه امیسہ بنت ملحان اور انس بن مالک، پورا نام دیا، ایسے نہیں ام سلیم کوئی اور بھی ہو سکتی ہے، نہیں، فرمایا یہ امیسہ یہ ان کا نام ہے، شاید آپ لوگوں کو علم ہونا، امیسہ اور رومیسہ یہ حدیث میں دونوں نام ملتے ہیں ان کے، ام سلیم کے، اور ام سلیم جو ہے یہ ان کی جو ہے اتنا کنیت، یہ کنیت ہے، نام ان کا گمیسا اور رومیسا دونوں ملتے ہیں، تو گمیسا یہاں سے گمیسا نام لے کر بتایا گیا کہ یہ گمیسا ہے، یہ ملحان بنت ملحان کی بیٹی ہے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ جو وہ حضرت انس کون تھے؟ مالک کے بیٹے، ان کے پہلے شوہر کا نام مالک تھا، جو مالک کے بیٹے انس ہیں یہ ان کی ماں ہے جو جنت میں گھوم رہی، اور پھر بلکہ دوسری ایک حدیث میں ہے بخاری میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بلکہ میں نے پھر دیکھا، مجھے دکھایا گیا ان کو ام سلیم کو جنت میں، یعنی زمین پر رہتے ہوئے بھی ایسے اعمال کرنے والی عورتیں جنت میں گھوم رہی، تو ہماری عورتوں کو بھی ایسے اعمال کرنے چاہیے۔ مسند بازار میں ہے جلد 2 صفحہ نمبر 428 میں عن انس، یہ انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، قال کہتے ہیں کہ زار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام سلیم فصلى فی بیتها، ایک روز آپ آیا جایا کرتے تھے ام سلیم کے یہاں، کیوں آتے تھے کہ ام سلیم کے جو بھائی تھے یہ جنگ میں دھوکے سے ان کو شہید کر دیا گیا تھا، اس لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مجھے ان سے پھر ان کی وجہ سے ان سے زیادہ محبت ہو گئی ہے کہ ان کے بھائی دیکھو انسان ہے، اس کے اوپر آتا ہے اپنا فطری چیز ہے یہ، تو اس پہ رحم بھی آتا ہے، اس سے محبت بھی ہوتی ہے، جو دیندار بھی ہے اس کا نقصان بھی ہو جائے، تو پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آئے، وہاں پر نماز نفل ادا کرنا، نماز نفل، ان نفل نمازیں گھروں میں پڑھنی چاہیے، گھروں میں نفل نمازیں پڑھنی چاہیے، اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی اور کے گھر میں جائے وہاں بھی پڑھنی چاہیے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام سلیم کے یہاں گئے اور کوئی رشتہ تو نہیں ہے، ان کے گھر میں نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد فقال، کہا، کیا فرمایا، یا ام سلیم، اے ام سلیم، نام لے کر بلایا، اذا صلیت المکتوب، اگر کوئی فرض نماز پڑھے، فرض نماز پڑھنے کے بعد فقولی سبحان اللہ 10، اے ام سلیم آپ اگر فرض نماز پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ کہو سبحان اللہ، اور والحمدللہ 10، اور 10 مرتبہ کہو الحمدللہ، واللہ اکبر 10، اور 10 مرتبہ کہو اللہ اکبر۔ اب جب تم یہ کہو گی نماز فرض کے بعد، ثم صلی اللہ عز وجل ما شئت، پھر جو چیز بھی تم اپنے رب سے مانگو گی وہ تمہیں دی جائے گی، فإنه يقال لك نعم نعم نعم، کہ جو چیز تم مانگو گی تو رب کی طرف سے اس کا نام ہی نہیں جواب آئے گا، کیا آئے گا؟ نعم، منع، ہاں ہاں ہاں، جو تم آپ مانگ رہی ہو، ہاں ہاں ہاں، 3 مرتبہ لفظ ہے، یعنی یہ ایسے الفاظ ہیں، تو فرض نماز کے بعد یہ پڑھنے سے جو رب سے مانگو ملے گا، تو یہ ایسی چیزیں ہیں ڈائریکٹ رب سے رابطہ، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ سنایا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے مردوں کو بھی ہماری عورتوں کو بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما، یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما، یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما۔ یہ حدیث ہے، صحیح سمجھ سے ہے،
جو چیز دعا کو آپ 3 مرتبہ مانگو گے نا، تو جو چیز مانگ رہے ہو، اب اگر آپ نے کہا یا اللہ مجھے جنت دے، 3 مرتبہ کہہ دیا، تو جنت خود بولتی ہے اللہ مجھے اس کو دے دے۔ شفا مانگتے ہو تو 3 دفعہ مانگا، شفا خود کہتی ہے اللہ 3 دفعہ سے مانگا مجھے اس کو دے دو۔ تو 3 دفعہ مانگنا چاہیے جو بھی اللہ سے مانگے۔ یا اللہ جو ہمارے بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عطا فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عطا فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ جن کے اوپر موت آنی ہے، مرنا ہے ہم میں سے، یا اللہ ہم میں سے جس کو موت دے ایمان کی حالت میں موت دے، یا اللہ شہادت کی موت دے۔ یا اللہ ہمیں جس کو بھی موت دے ایمان کی حالت میں موت دے، شہادت کی موت دے۔ یا اللہ ہم میں سے جس کو بھی موت دے ایمان کی حالت میں موت دے اور شہادت کی موت عطا فرما۔ یا اللہ جو ہمارے فوت ہو گئے ہیں ان کو بھی دعاؤں میں نہ بھولے۔ یا اللہ جو ہمارے فوت ہو گئے ہیں ان کی بھی خطائیں معاف فرما، ان کو جنت الفردوس کا وارث بنا، ان کی قبروں کو کشادہ کر دے، منور کر دے۔ یا اللہ جو ہمارے مسلمین شروع سے لے کر آج تک، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جو بھی ہمارے مسلمین فوت ہو گئے ہیں، یا اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کو جنت الفردوس کا وارث بنا۔ یا اللہ ہمارے جو بھی فوت ہو گئے ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغات بنا دے، ان کو جو ہے جنت الفردوس کا وارث بنا دے۔ یا اللہ یا میرے مالک ہم میں سے جو بے روزگار ہیں ان کو پاک روزی عطا فرما۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو پاک روزی عطا فرما۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو پاک روزی عطا فرما۔ یا اللہ یا مالک الملک جن کے اوپر قرض ہے، یہ بھی بہت بری چیز ہے، قرض انسان کو جھوٹ بولنے پر بھی مجبور کر دیتا ہے۔ یا اللہ جن کے اوپر قرض ہے ان کا قرض اتارنے کا کوئی نہ کوئی سبب بنا۔ یا اللہ جن کے اوپر قرض ہے ان کا قرض ادا کرنے کا کوئی نہ کوئی سبب بنا۔ یا اللہ جن کے اوپر قرض ہے ان کا قرض ادا کرنے کا کوئی نہ کوئی سبب بنا۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں، اولاد ایسی چیز ہے، انبیاء علیہ السلام نے بھی دعائیں مانگی ہیں اولاد کے لیے، اولاد ایسی چیز ہے۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جن کی اولاد ہے ان کو نیک صالح بنا، دیندار بنا۔ یا اللہ جن کی اولاد ہے ان کی اولاد کو نیک صالح بنا، دیندار بنا۔ یا اللہ جن کی اولاد ہے ان کو نیک صالح دیندار بنا۔ یا اللہ جن کے بچے اور بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، یا اللہ ان کے لیے آسانی فرما۔ یا اللہ جن کے بچے اور بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، یا اللہ ان کے لیے آسانی فرما۔ یا اللہ جن کے بچے اور بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، یا اللہ ان کے لیے آسانی فرما۔ یا اللہ ہم میں سے جو بھی جس پریشانی میں بھی مبتلا ہے ان کی تمام پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ ہم میں جو بھی جس پریشانی میں مبتلا ہے سب کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ ہمارا یہاں بیٹھنا، سننا سنانا یا اللہ قبول و مقبول فرما۔ یا اللہ یہاں ہمارا بیٹھنا، سننا سنانا قبول و مقبول فرما۔ یا اللہ ہمارا یہاں بیٹھنا، سننا سنانا قبول و مقبول فرما، اور جو کچھ ہم نے سنا اس سے عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو جائے، جس سے تو خوش ہو جائے۔ یا اللہ ایسے عمل کرنے سے بچا جس سے تو ناراض ہو۔ یا اللہ اپنی ناراضی والے عمل کرنے سے ہمیں بچا۔ یا اللہ اپنی ناراضی والے عمل کرنے سے ہمیں بچا۔ یا اللہ ہماری دعائیں قبول فرما۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ